آج 14 مارچ 2024 کے دن کارل مارکس کی برسی ہے۔ کارل مارکس 14 مارچ 1883 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ جنہیں نہیں پتا ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ کارل مارکس 19ویں صدی کے ایک فلاسفر تھے، یعنی فلسفہ نگار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مورخ بھی تھے، یعنی ہسٹورین، اور وہ معیشت پر یعنی اکانومی پر بھی کافی لکھتے تھے۔ انہیں آج کے دور میں کمیونزم یا مارکسزم کا بانی مانا جاتا ہے، اور 20ویں صدی جو کہ پچھلی صدی تھی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ جن پر کارل مارکس کا سایہ تھا۔ کارل مارکس نے اپنی زندگی میں 2 کتابیں بہت مشہور لکھیں، باقی بھی کافی کتابیں لکھیں لیکن 2 بہت مشہور ہیں، جن میں سے پہلی ہے جرمن میں داس کیپیٹال یعنی دا کیپٹل، اور دا کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ دا کمیونسٹ مینیفیسٹو بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن وہ خیر اس کے باوجود وہ بہت ضروری کتاب مانی جاتی ہے، بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ اس نے 20ویں صدی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو جو 20ویں صدی کے شروع میں خاص طور پر جنگ عظیم اول کے آس پاس جو چیزیں ہوئیں، ان میں مارکسسٹ سوچ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، خاص طور پر روسی انقلاب یعنی رشین ریولوشن، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی ورکرز موومنٹس یعنی مزدوروں کی جو فلاح و بہبود کے لیے تنظیمات بنائی گئی تھیں، ان میں ہم نے ان پر کافی دیکھا کہ یہ مارکس کی سوچ سے، کہ یہ چیزیں کارل مارکس کی سوچ پر کھڑی ہیں۔ رشیا اور یورپ کے علاوہ یہاں کا برصغیر میں بھی، ہمارے برصغیر میں بھی ہم نے دیکھا کہ کارل مارکس کی سوچ کافی پر اثر تھی۔ بھگت سنگھ مثال کے طور پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اور بھگت سنگھ ویسے بھی جو روسی انقلاب ہے اس سے بہت انسپائرڈ تھے۔ اقبال بھی کارل مارکس کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں۔ پہلے تو اقبال کی ہم پہلے ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کے وہ بہت خلاف تھے، اور کارل مارکس بھی سرمایہ داری نظام کے خلاف تھے، تو ان کا ایک مشترک وہ نقطہ نظر ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ اقبال کارل مارکس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اور یہ چیزیں جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ اقبال کارل مارکس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو سمجھ بوجھ ہے اقبال کی اور مارکس کی، اس کی روشنی میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا بھی چاہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اقبال کی 1936 میں لکھی گئی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں۔ ابلیس کی مجلس شورا میں بنیادی طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ ابلیس ہے اور اس کے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں آپس میں کہ ہمارے جو ابلیسی نظام ہے اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اور سب سے بڑا خطرہ کیا ہے ابلیسی نظام کو۔ تو نظم کے آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ابلیسی نظام کا سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ obviously اسلام ہے، لیکن جو شاید دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مارکس کی سوچ، وہ ہے یہ جو مارکس نے جس انقلاب کی جڑوں کو پانی دینا شروع کیا تھا، وہ چیز ابلیسی نظام کے لیے شاید دوسرا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو اس میں ہوتے ہوتے بات تیسرے مشیر پر آتی ہے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دورت کتاب۔ تھوڑا آگے چل کے 5واں مشیر جو ہے وہ بھی ایک بات مارکس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ تو اسی سے شروع کرتے ہیں کہ وہ مارکس کو کہہ رہا ہے کہ وہ یہودی فتنہ گر جس نے دنیا میں فتنہ پھیلایا ہے، جس نے دنیا میں انقلاب پھیلایا ہے، وہ مصدق کا بروز ہے، یعنی کہ بروز کا مطلب ہے جسے انگریزی میں ریزوریکشن کہتے ہیں یا ری انکارنیشن کہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے لوگ یا جو لوگ ہندی سے واقف ہوں شاید اسے پنرجنم کا لفظ بھی سمجھتے ہوں، احیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ وہ یہ ہے کہ مصدق ایرانی کہانیوں میں، ایرانی ہسٹری میں، اسپیسیفکلی فلاسفی میں مصدق ایک ایسے کردار ہوئے ہیں جو کہ کارل مارکس کی سوچ سے، جن کی کافی سوچ ملتی تھی کہ ہر چیز مشترک ملکیت ہونی چاہیے، ہر چیز پر معاشرے کے ہر کسی کا حق ہو، اس میں کسی کی نجی جائیداد یا نجی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ اس لحاظ سے پھر وہ اقبال وہاں پہ مارکس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ تو میرے خیال سے
سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہر جو قبا ہے یعنی جو چوغا ہے جو کہ امیر لوگ پہنتے ہیں یا تھے وہ کارل مارکس کے جنون سے تار تار ہونے کو ہے۔ اب واپس آتے ہیں تیسرے مشیر کی بات پر۔ تو تیسرا مشیر جو مارکس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر ولیکن در بغل دولت کتاب۔ یہ بڑی اپنے آپ میں بڑی گہری بات ہے، کیونکہ وہ کلیم بے تجلی کہ وہ کلیم ہے یعنی موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کے پاس تجلی نہیں ہے، اسے تجلی نہیں دی گئی۔ وہ مسیح ہے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کے پاس صلیب نہیں ہے، اسے صلیب نہیں دیا گیا، یعنی کہ وہ ان کارل مارکس کو ان درجات پر فائز نہیں کیا گیا جن پر پیغمبروں کو فائز کیا جاتا ہے، لیکن ان کی باتیں بہت حد تک پیغمبروں سے ملتی ہیں۔ تو یعنی کہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیغمبروں کی باتوں کو دہرا رہے تھے علامہ اقبال کی نظر میں، جیسا کہ دوسرے مصرے میں ہے کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دولت کتاب، کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں ایک کتاب ضرور ہے۔ یہاں کارل مارکس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کی بغل میں کتاب ہے لیکن پیغمبر نہیں ہے، لیکن اقبال ایک اور جگہ پر انہیں پیغمبر تک کہتے ہیں۔ ہم اس کی طرف آئیں گے۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ اقبال کا اپنا نہیں ہے، یہ مصرع دراصل شیخ سعدی کا ہے، جو کہ انہوں نے لکھا تھا مولانا رومی کے بارے میں۔ مولانا رومی کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کیونکہ مولانا رومی کی مثنوی جو کہ ایک بہت مشہور کتاب ہے ان کی، اس میں اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات شیخ سعدی نے لکھی تھی کہ وہ کیونکہ مثنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی میں قرآن ہے، یہ سیدھا قرآن ہی ہے لیکن یہ ہے فارسی میں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں شیخ سعدی رومی کے بارے میں، مولانا رومی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن ان کے پاس کتاب ہے، اور اقبال نے وہ چیز اٹھا کر مارکس پر لگائی ہے۔ اس کے بعد خیر جو باقی چیزیں ہیں وہ تو کافی سیدھی سیدھی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور جگہ پر جو کہ جاوید نامہ میں، جو کہ فارسی میں ہے۔ تو خیر اس میں اقبال جو پہلا شعر ہے اس کی شروعات اس طرح کر رہے ہیں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی پیغمبر بے جبرائیل، کہ صاحب سرمایہ یعنی کہ the one with the capital انگریزی میں، اور the capital جیسے کہ میں نے ذکر کیا پہلے بھی کارل مارکس کی کتاب کا نام ہے، کہ یعنی کہ یہ جو کیپٹل والا انسان ہے از نسل خلیل، یہ خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، کیونکہ مارکس نسلی طور پر یہودی تھے، یعنی یہاں پیغمبر بے جبرائیل یعنی وہ پیغمبر ہے لیکن اس کے پاس جبریل نہیں آئے۔ تو یہاں اقبال نے انہیں پیغمبر کہا ہے، پہلے کہا تھا کہ کتاب ہے پیغمبر نہیں ہے، لیکن یہاں اقبال نے پیغمبر کہہ دیا۔ میرے خیال سے اقبال فارسی میں ایسی میں بات کچھ زیادہ بڑھ کر جاتے تھے اردو سے، شاید وہ اردو والوں سے تھوڑا ڈرتے تھے تو بات تھوڑی پس پردہ رکھتے تھے، لیکن فارسی میں وہ تھوڑے زیادہ بڑھ جاتے تھے، زیادہ کھل جاتے تھے۔ خیر یہ میری سمجھ ہے اقبال کی جہاں تک میں نے انہیں پڑھا ہے۔ اگلے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مارکس ہے وہ بھلے ہی باطل سے آ رہا ہے لیکن وہ بھی اس کی بات کے درمیان میں حق ہے، یعنی کہ بات کا مطلب مارکس کی بیسیکلی جو آئیڈیالوجی ہے کمیونزم، اس میں یہ ہے کہ ہر چیز ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے، پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ایک بہت اقبال کی نظر میں قابل اعتراض چیز تھی مارکس کے بارے میں وہ یہ تھی کہ مارکس کی جو کمیونزم ہے اس میں مذہب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ لادینیت پر ہے، یہ ملحد قسم کی سوچ ہے۔ تو یہ اقبال کی نظر میں اس پر سب سے بڑا اعتراض تھا، تو اس لیے اقبال کو اس چیز سے اقبال اسی نظم میں آگے چل کر یہ بات بھی کہہ رہے ہیں اس بارے میں۔ تو اقبال کا جو بنیادی طور پر جہاں تک مجھے سمجھ ہے یہ تھا اعتراض مارکس کی سوچ سے، یہ تھا کہ مارکس کی سوچ میں پیٹ کی مساوات کی بات کی گئی۔ اقبال باقاعدہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مساوات شقم، کہ پیٹ کی مساوات کی بات کی گئی ہے مارکس کی آئیڈیالوجی میں، لیکن روح کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور بغیر روح کے آپ اخوت نہیں بنا سکتے جس سے انقلاب آئے گا۔ یہ بھی بات اقبال نے ڈائریکٹلی یہاں لکھی ہے کہ تا اخوت را مقام در دل است، کہ جو اخوت کا مقام ہوتا ہے، جو اخوت پیدا ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، وہ ہماری جو جسم ہے یہ مٹی اور پانی کا پتلا جو ہے اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اقبال کی نظر میں اشتراکیت میں مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اس میں روح کی بات نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہمیں اقبال کی ایک اور نظم میں بھی ملتی ہے جو کہ جس کا نام ہے لینن خدا کے حضور میں۔ جب ولاڈیمیر لینن جو کہ روسی انقلاب کے قائد تھے، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اقبال نے یہ لکھا ہے، اور اقبال اس میں لکھ رہے ہیں کہ اب لینن جو ہے وہ خدا کے حضور میں موجود ہیں، وہ خدا کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور لینن کا اقبال کی نظر میں سب سے بڑا قابل اعتراض سب سے بڑی بات یہی تھی کہ لینن جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ ملحد ہیں،
تو سب سے پہلی جو بات وہاں انہیں لینن کو جواب دینا پڑے گا بعد از موت خدا کے حضور میں، وہ یہ ہے کہ ہاں تم خدا کو نہیں مانتے تھے. تو وہ اسی چیز سے شروع کرتے ہیں اور وہ اس میں اپنی جسٹیفیکیشن، اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا خدا جو کچھ میں نے زمین پہ دیکھا ہے میں کیسے مان لیتا کہ کوئی خدا ہے. خیر وہ الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو باتیں میری نظر میں بہت اقبال کی مارکس پر جو ان کی رائے تھی اس سے بہت صاف ہوتی ہے. لیکن ایک اور نظم بھی ہے جس میں اقبال براہ راست مارکس کی آواز میں بات کر رہے ہیں، اور وہ اس کا نام ہی کارل مارکس کی آواز ہے، جس میں کہ کارل مارکس بات کر رہے ہیں سرمایہ داری نظام کے جنہیں مارکس حکیم معاش کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ صرف دھوکہ ہے، یہ سب چیزیں یہ صرف دھواں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اقبال مارکس سے بہت حد تک انگریزی میں کہیں تو انسپائرڈ تھے. ان کے بارے میں بہت بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں اقبال نے، بہت بڑی طریقوں سے تعریف کی ہے ان کی. لیکن ہمیشہ اقبال اسی بات پر آ کے رک جاتے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے مارکس کے ساتھ اور مارکس کی پوری فلسفے کے ساتھ وہ یہی ہے کہ یہ اس میں خدا کے لیے جگہ نہیں ہے. تو مارکس یہ اقبال کی نظر میں یہ تھا کہ مارکس کی سوچ اسلام کی سوچ سے کافی ملتی ہے، لیکن اس میں اسلام کی جگہ نہیں ہے. اور بغیر اسلام کے، بغیر کسی قسم کے مذہب کے، کسی روحانی چیز کے جو کہ سب لوگوں کو جوڑے، وہ کسی قسم کا انقلاب نہیں آ سکتا، اور کسی قسم کی ایسا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جو کہ جس میں یہ سب لوگ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، طرح طرح کے لوگ اس میں محبت سے رہیں اور یہ سوچ کے رہیں کہ ہاں ہم سب ایک ہیں.